السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور اپوزیشن کی خبریں بڑی آ رہی ہیں چڑیل کی طرف سے. چڑیل نے اندر سے جا کے مجھے کچھ خبریں لے کے آ رہی ہے اور وہ بتا رہی ہے. اور اگر آپ یہ خبریں سننا چاہتے ہیں اور بتدریج آپ اپنے نوٹیفیکیشنز لینا چاہتے ہیں تو یہ بیل آئیکن گھنٹی کا جو بٹن ہے اس کو ضرور دبائیں اور سبسکرائب جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو بھی کلک کریں تاکہ آپ تک ساری ویڈیوز جو ہیں وقتاً فوقتاً ٹائم سے پہنچتی رہیں. چڑیل کا یہ کہنا ہے کہ جناب آصف علی زرداری کا معائنہ ہوا ہے جیل کے اندر اور تمام ڈاکٹرز نے دیکھ کر اب یہ تجویز دی ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو ہسپتال میں شفٹ کر دیا جائے اور ان کو وہ بڑے بیمار ہیں اور کمزور ہیں اور ان کو ہسپتال میں بھیجا جائے. بڑی اچھی بات ہے، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو ہسپتال میں ہونا چاہیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہسپتال ہی ہے کہ ہسپتال کے اندر اسپیشل اکاموڈیشنز ہیں جہاں پہ لوگ راتوں کو چلے جاتے ہیں اور پھر وہ ساتھ کہیں کسی گھر میں رہتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں. پچھلی باری بڑے الزامات بھی لگے تھے اس ضمن میں. اب عذاب ثواب گردن راوی اللہ جانے، اور ساری غیب کا حال تو اسی کو پتہ ہے اور دلوں کے بھید بھی اللہ کو پتہ ہے. لیکن آصف علی زرداری کی بیماری کا سن کے جب میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو ہر ایک نے مجھے ایک ہی بات کہا کہ جب یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، سالہ سال اقتدار میں رہتے ہیں تو کوئی بیماری نہیں ہوتی، اور جیسے ہی کبھی قانون کی گرفت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک سے ایک بڑھ کر خوفناک بیماریاں ان کو شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں ہوتا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور صحت سے کامیاب کرے اور جلدی ذرا صحت دے دے تاکہ واپس آئے اور وہ نیب کے سوالات کے جواب دے سکیں. یا پھر چڑیل کہہ رہی ہے کہ اب ہمت توڑ رہی ہے، ہمت جواب دے رہی ہے دونوں کی، یعنی آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کی، اور دونوں شاید اب کچھ پیسے واپس کرنے پہ رضامند ہیں. کتنے یہ ابھی نہیں پتا اور کس کنڈیشن کے تحت یہ بھی ابھی چڑیل کو نے مجھے نہیں بتایا. جیسی آئی کی خبر آپ کو بتاؤں گا. لیکن مولانا فضل الرحمان نے آج 17 دن کے کرفیو کے بعد کشمیر کے حوالے سے بڑا اہم اعلان کیا. انہوں نے کہا حکومت ڈاما ڈول کر رہی ہے اور ادھر ادھر کی مار رہی ہے کشمیر کے ایشو پہ، جبکہ عوام کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن خود انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کیا وہ کشمیر کے حوالے سے کچھ کریں گے، کیا وہ اپنے اور اپنے فدائیین کو حکم دیں گے کہ وہ جہاد کے لیے چلیں اور کچھ کریں. لیکن اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، خاموش ہے بالکل. وہ الگ بات ہے کہ 10 سال جب مولانا کشمیر کمیٹی کے سربراہ تھے تو ایک دفعہ بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کشمیر اور کشمیریوں کے حق میں، خاص طور پہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، کہ جو آج میں آپ کو سنا سکوں یا آپ کے آگے کوٹ کر سکوں. یا اگر کی ہے تو مولانا سے ریکویسٹ ہے میری کہ وہ بھیجیں مجھے تاکہ فوری طور پہ میں آپ کو دکھاؤں. مشکل لگتا ہے. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آفیشلی پنجاب میں تو بالکل صفایا ہو گیا ہے، اور پنجاب میں اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے اپنے جیالے جنہوں نے سوائے بھٹو کے نام پہ کسی کے لیے جدوجہد نہیں کی، جنہوں نے صرف بھٹو اور محترمہ بے نظیر کی قیادت میں انہوں نے ہر قسم کی ماریں بھی کھائیں اور صعوبتیں بھی برداشت کی اور جیلوں میں بھی گئے اور کوڑے بھی کھائے، وہ اب آصف علی زرداری صاحب کے نام پہ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں. اور اس کا ایک نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو اصل طاقت تھی پنجاب، وہ ان سے چھن کر رہ گیا. صرف چند ایک سیٹس ان کے پاس رہ گئی ہیں جو ساؤتھ پنجاب میں، اور وہ بھی پیپلز پارٹی کی سیٹس نہیں ہیں، وہ ان انڈیویجولز کی سیٹ ہیں، چاہے وہ مختوم احمد محمود ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا اور لوگ ہوں، کہ جو اپنے زور بازو پہ سیٹس جیتتے ہیں، کسی پارٹی ٹکٹ کے اوپر کہ مرہون منت نہیں ہے وہ لوگ. اور اب سندھ کے اندر ان کو بڑا ٹف ٹائم ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جب سے یہ صفائی کی مہم علی زیدی صاحب کی شروع ہوئی ہے تو لوگوں نے اوپنلی سندھ کے اندر خود لوکل باڈیز بھی اور پروونشل گورنمنٹ ان دونوں کی افادیت پہ باتیں کرنا شروع کر دیں. اور ابھی تو الیکشن 4 سال دور ہے، تو یہ اگر جب تک بلڈ اپ ہوتی ہے تو اگلے الیکشن تک پیپلز پارٹی کو سندھ میں بھی بڑے دھچکے لگ سکتے ہیں. پچھلی باری لگے تھے. لیاری کی اپنی سیٹ جس کو بھٹو صاحب کہتے تھے میرا کتا بھی جیتے گا وہاں سے، کتا تو پتہ نہیں جیتا کہ نہیں جیتا، لیکن ان کا نواسا وہاں سے سیٹ ہار گیا. وہ والی سیٹ جو خود بھٹو صاحب کی کتاب میں ہاری نہیں جا سکتی تھی. نون لیگ کا
حال پتلا ہے، اور چڑیل نے خبر یہ دی ہے کہ 26 ایسے ایم پی اے، میں ایم پی ایز کی بات کر رہا ہوں، ایم این ایز کی بات ابھی میں نہیں کر رہا، 26 ایسے ایم پی ایز ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت سے ملاقات کی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اگر ہمیں استعفیٰ دینا پڑے اور دوبارہ الیکشن لڑنا پڑے تو ہم تیار ہیں۔ بہرحال ان کو بھی کہا گیا کہ ابھی ٹھہر جائیں، ابھی جہاں پہ ہیں وہ وہیں پہ رہیں، اور الیکشن بھی ہو جائیں گے جب ہونے ہوں گے۔ لیکن خود نون لیگ کے اندر سے جو واضح آ رہی ہیں، بڑے ڈائی ہارڈ پی ایم ایل این کے جو سپورٹرز ہیں وہ مریم نواز کی سیاست کے اوپر یا مریم صفدر اعوان کی سیاست کے اوپر بہت اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مریم صفدر اعوان کی 5 سالہ سیاست نے پاکستان مسلم لیگ کی 35 سالہ سیاست کا گلا گھونٹ دیا ہے، اور ایک پولیٹیکل لیگیسی جو ہے میاں نواز شریف کی، اس کو حقیقی معنوں میں دفن کر دیا ہے، اس کو تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ محترمہ جب سے سیاست میں آئی ہیں ایک تصادم کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، چاہے وہ ادارے ہوں یا سیاسی حریف، ہر ایک کو ایک ایک کر کے وہ حملے کر رہی ہیں، چاہے کبھی ڈان لیگز کے تھرو کرتی ہیں، کبھی ارشد ملک کے ویڈیو کے تھرو کرتی ہیں، اور ان کے یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں جو ملکی اداروں کی اور اپنے مخالفین کے خلاف ہیں، اس سے خود اب بتدریج نون لیگ کو نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اپنے چچا اور کزن حمزہ شہباز کو بھی نہیں چھوڑا، اور پارٹی پہ قبضہ جمانے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے چودھری نثار احمد خان جیسے لوگوں کو فارغ کیا۔ چودھری نثار جو ہے نا، ان سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن چودھری نثار جو ہیں ایک بااصول آدمی ہیں، اور جتنے سال وہ حکومت میں رہے ان کے اوپر ایک بھی انگلی نہیں اٹھ سکی کرپشن کے حوالے سے یا مس یوز آف پاور کے حوالے سے۔ سو ون کین سے دیٹ چودھری نثار از اے ویری آنیسٹ اینڈ اے سیزنڈ پولیٹیشین۔ بس چودھری نثار کی جو پرسنل لائلٹی تھی میاں نواز شریف سے، اس پرسنل لائلٹی نے چودھری نثار کا بھی پولیٹیکل کریئر جو ہے اس کا فارغ کر دیا۔ لیکن اب چودھری نثار جیسے لوگوں سے فارغ ہو کے یہ محترمہ جو ہے اپنے خاندان کے لوگوں کے پیچھے پڑ گئی ہوئی ہے، اور اس وقت شہباز شریف مریم نواز کی حرکتوں سے بہت ہی پریشان ہے، اور اس کا برملا اپنے ذاتی دوستوں میں وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اور انہیں خدشہ ہے کہ مریم کہیں حمزہ شہباز کو شدید نقصان نہ پہنچا دے، جس کا ذکر انہوں نے اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے بھی کیا۔ اور تکلیف ان کو اتنی ہوئی کہ اب یہ جو عید کے بعد جو عید سے پہلے جو آخری چھٹی تھی، اس میں تو میاں شہباز شریف ملنے گئے جناب نواز شریف صاحب کو، لیکن آج انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں ملنے جا رہا، اور بڑے دن کا گیپ آ گیا، عید کی چھٹیوں میں تو ملاقات ہو نہیں سکتی تھی، اور اب وہ آج نہیں ملنے گئے، اور یہ انہوں نے اشارہ کیا لوگوں کو بتانے کے لیے، انہوں نے کہا کہ جی میری کمر میں بڑی شدید تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا رہا۔ اب ارشد ملک ویڈیو لیک ہونے پہ بھی شہباز و مریم نے ٹوٹل لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور ایک دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نواز شریف کی اولاد کی تاریخ یعنی تاریخ کی سب سے بڑی مایوسی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور میں ہر پیرنٹ کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی ہر جو والدین ہیں، ماں باپ ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ساری عمر جن کے لیے اس نے کرپشن کی، جن کے لیے وہ برا بنا، جن کے لیے اس کو لوگوں نے چور بھی کہا اور بہت کچھ کہا، سسیلین مافیا بھی کہا، اور کمیشن سے کمایا ہوا پیسہ، یہ سب کچھ تو انہوں نے اپنے باپ سے لے لیا، لیکن جب جواب دینے کی باری آئی تو بڑی بے شرمی سے برطانوی شہری بننے کے پیچھے لگ گئے اور پاکستان کے قانون کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ کیا یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ جس اولاد کو ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہونا چاہیے، وہ آرام سے ماں باپ کو مشکلات میں چھوڑ کر اس کی لوٹی ہوئی دولت پر عیاشی کرے، ماں کے جنازے میں شریک نہ ہوں؟ کیا مریم نواز نون لیگ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی ہیں یا نہیں، یہ تو تھوڑے دنوں میں آپ کو عیاں ہو جائے گا، لیکن میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ بدنصیبی ایک شخص کے پتہ نہیں کتنے گھر ہیں، ان کو تو پتہ ہوگا، ہمیں شاید پوری جائیدادوں کا ان کی پتہ بھی نہیں ہے۔ میں ایک جائیداد کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، رائیونڈ میں جو پیلس ہے ان کا جاتی عمرہ، 29,000 کنال کے اوپر وہ گھر ہے، 29,000 کنال، تقریباً 8 سے 9,000 ایکڑ کے بیچ میں اس کی کل رقبہ ہے۔ اور اگر آپ یعنی پاکستان میں پتہ نہیں سب سے سستی زمین کتنے کی ہوگی، 5 لاکھ روپے کنال ہوگی، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے کنال آپ اتنا بھی لگا لیں اور اس کو 29,000 سے ملٹیپلائی کریں تو اس کا جواب دینے کے لیے ان کے پاس یادداشت نہیں ہے۔
ویسے ہر ایک کی ہر چھوٹی چھوٹی بات یاد ہے کہ فلاں نے کس وقت انگلی دکھائی اور کس وقت ہاتھ صحیح نہیں ملایا، وہ اپنا دل میں بغض لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے کرتوت جو ہیں وہ یاد نہیں آ رہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 29,000 کنال کا گھر ہے اور گھر والا کوئی بھی، یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا قانون ہے۔ اس گھر میں جو مالکان ہیں سو کالڈ، ان کو نصیب نہیں ہے، وہ نوکر رہ رہے ہیں، چاکر رہ رہے ہیں، مالی ہیں، گارڈز ہیں، کتے ہیں، مور ہیں، مرغیاں ہیں، کبوتر ہیں، تتلیاں ہیں، نہیں ہے تو مالکان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی جیل میں ہے، کوئی گزر چکا اور کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ان میں اتنا حوصلہ نہیں کہ وہ آ کے کہیں کہ میرے باپ کو اور میری بہن کو جیل سے چھوڑو، یہ الزام میرا، منی ٹریل میں دیتا ہوں، میں بتاتا ہوں میں پیسے کیسے لے کے گیا، یا میں نے پیسے کیسے بنائے، یا میں کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے کہ وہ آ کے کہے کہ میں نے غلط کیا، میرے باپ کو چھوڑ دو، یا میری بہن میری عزت ہے اس کو چھوڑ دے، اس کو مت اندر رکھیں جیل میں۔ تو لوگوں کی نظر میں تو وہ بہت بڑے ہو جائیں گے، ہر ایک کی نظر میں ہو جائیں گے، خود ہم جیسے لوگوں کو ان کی عزت کرنے پہ ہمیں مجبور ہوں گے، لیکن بڑے باپ کی جب اولادیں چھوٹی رہ جائیں تو کچھ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ چڑیل بڑی خبریں لے کے آ رہی ہے کہ بڑی ہلچل ہو رہی ہے اس وقت شریف خاندان کے اندر۔ ان کے شریف خاندان کے جو بڑے ہیں ان کی آپس میں بیگمات کی ایک دم سے ان بن ہو گئی ہے، اور کس بات پہ لڑائی ہوئی؟ کیونکہ اب سب کے نام آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ٹی ٹیز جو ہیں وہ کس طرح خواتین کے نام پہ ادھر ادھر کی جاتی تھی۔ ایک دن میں 14 ٹرانسفرز جو ہیں بینکوں میں، یہ سب کیا جا رہا تھا، تو ایک یعنی دھول جھونکنے کی کوشش تھی کہ ادھر سے پیسے ادھر آئے، ادھر سے ادھر گئے، ادھر سے ادھر آئے، ادھر سے پھر ادھر گئے، پھر ادھر سے ادھر آ گئے، کہ آپ اور ہم اور تفتیش کرنے والے کنفیوز رہیں اگر کبھی ایسی تفتیش ہوئی۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔